Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اوپر بچوں کو سنبھالیں, کوئی خادم جا کے. یہ مسجد کے خادم کہاں پر ہیں؟ ذرا اوپر بچوں کو کنٹرول کریں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. سورہ قلم کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے. کوشش کروں گا آج یہ تھوڑا سا آگے لے جاؤں میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کیا ہم مجرمین کو ایسا بنا دیں گے جیسا نیک لوگ, یعنی اچھے اور برے ان دونوں کا انجام سیم ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. بھائی بچوں کو کنٹرول کریں یار. آپ جائیں یار, کوئی نہ کوئی تو جائے نا اوپر, ان کو نیچے اتاریں. یہ آ گئے, آپ جائیں جو لال ٹوپی ہے نا. بچوں کو ذرا کنٹرول کریں اور گھر بھیجیں ان کے. اور خواتین اپنے ساتھ بچے لائی ہیں تو وہ ذرا اپنے ساتھ بٹھائیں پھر ان کو. تو جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. آخرت کا انکار ایک تو ایتھیس کرتے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں, کہتے ہیں ہے ہی نہیں, سرے سے کچھ ہے ہی نہیں, سب ختم, مٹی تھے اور مٹی ہو جائیں گے. اس پر تو میں نے بہت تفصیل سے بیانات کر دیے ہیں کہ کتنے بڑے احمق ہیں, کتنے بڑے بیوقوف ہیں, ان کی باتیں نہ سر نہ پیر. کیا کروں, وہ پھر باتیں دماغ میں آتی رہتی ہیں نا. ایک ایتھیسٹ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر ہے تو اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا. اللہ اگر ہے تو اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا. کہتے ہیں نا جھوٹ جب ڈھٹائی کے ساتھ بولا جاتا ہے نا تو انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اللہ ہونے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سب اس کے ہونے کا ثبوت ہی ہیں, کیونکہ کچھ ہونا کچھ کرنے کے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز جو ہے اس کے ہونے کا ثبوت ہے, اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. جس چیز کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے ہم اسے نہیں مانیں گے. تو بھائی جو جن چیزوں کے ہونے کا ثبوت ہے نا ان کا ہونا اللہ کے ہونے کا بھی ثبوت ہے, کیونکہ ان کا ہونا اس کی علامت ہے کہ ایک اصول ہے جسے ساری دنیا مانتی ہے کہ کچھ کیے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے کوئی کرنے والا ہونا ضروری ہے. اتنے بڑے بڑے کام دنیا میں کسی کرنے والے کے بغیر ہو گئے, پورا انسان پیدا ہو گیا. انسان پیدا ہو گیا بھائی. یہ انسان کا ہونا یہ خود اس کی علامت ہے. یہ ہوا نہیں ہے, اسے پیدا کیا گیا ہے, یہ بنایا گیا ہے, اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تبھی تو جو کہتے ہیں نا اللہ ہے تو ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا. اللہ نے قرآن میں کہا وفی انفسکم, اپنے آپ میں غور کرو تو میرا ہونا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. میرا ہونا سمجھ میں آ جائے گا تمہیں کہ میں ہوں. تو یہ لوگ تو بالکل ہی فارغ ہیں عقل سے. ان کی ہر دلیل میں انہی کا جواب موجود ہے. ایک نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا, عیسیٰ نام کی کوئی شخصیت معاذ اللہ آئی نہیں ہے. یہ سب مذہبی اسکالرز کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, اور کسی تاریخی کتاب میں عیسیٰ ابن مریم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا.
تو وہی بات یاد رکھیں, جھوٹ بولو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہ اگلے کو یقین آنا شروع ہو جائے. تو میں نے جیسے اس کا کلپ سنا, میں نے کہا اس پاگل سے کوئی پوچھے کہ کوئی ہسٹری ایسی ہے جس میں قبل قاف میم کے علاوہ کوئی اور حوالہ لکھا ہو ہے؟ نہیں یاری بات. ہم کہتے ہیں 2020 میں یہ کام ہوا, تو کیا مطلب؟ عیسیٰ ابن مریم کو بیس بنا کے کہتے ہیں نا کہ ان کے بعد سے 2020واں سال چل رہا ہے. جس شخصیت کو ہر ہسٹری کی بیس بنایا گیا ہو کہ اس سے پہلے یا اس سے بعد میں یہ کام ہوا, اسی شخصیت کو کیا کر دیا؟ غائب. اور کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے خاندانی عالم تھے, ایک بات بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ اہل باطل کے پہ رد کے لیے اسٹڈی زیادہ نہیں چاہیے, مطالعہ زیادہ نہیں چاہیے, دماغ میں ایک عدد کھوپڑی کا ہونا, کھوپڑی میں ایک عدد دماغ کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کھوپڑی میں ایک عدد دماغ کا. ان کی اپنی باتوں میں ان کے جوابات ہوتے ہیں, یہ کبھی کسی ایک دعوے پر یہ رکتے نہیں ہیں, ان کی اپنی باتوں میں تضاد. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کہتا ہے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا, غلط کلام ہوتا, جھوٹا کلام ہوتا, اس میں آپس کی آیتوں میں بہت اختلاف ہوتا, ٹکراؤ ہوتا. جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے اس وقت ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی معاذ اللہ جھوٹا آدمی بھی تو کنٹینیو ایک بات کہہ سکتا ہے اور آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. بھائی جو غلط دعویٰ کرے وہ A to Z غلطی کرتا رہے اور اس کو چینج نہ کرے, یہ ممکن ہے نا؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے ٹیکنیکل آپ لوگوں نے بنایا ہے. پہلے میرے بیان ہوتے تھے رونے دھونے والے, اصلاحی, یہ کرو وہ نہیں کرو. یہ تو لوگوں سے الجھ کے نا ہم خود ایک سائنسدان کی طرح سے دماغ بن گیا ہے ہمارا. میرے پہلے آپ بیان جو ہوتے تھے نا 2000 میں, 1999 98 میں, ایسے جذباتی بیان ہوتے تھے, جنت پہ جہنم پہ لوگ جوش میں آتے تھے, رونا دھونا اور یہ سب. لیکن جب ہمیں لوگوں میں چلے پھرے نا اندازہ ہوا کہ ان کی تو سیٹنگ ہی کیا ہے لوگوں کی کیا سیٹنگ ہی کیا ہے, آؤٹ ہے. کچھ نظریات ہی ٹھیک نہیں ہے, کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اگلے کو جنت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تو کیا خوش ہوگا جنت پہ؟ وہ کہے گا یار یہ ایسی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اورے ویسے ہی بس مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کے چکر میں ڈال دیا. سیاسی بیانات ہیں تو مذہب بھی لوگوں کو ایسی سیاسی باتیں کر کے موٹیویٹ کرتا ہے. بعض گوروں نے لکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم ان کو نبی تو نہیں مانتے لیکن معاشرے کے ایک بہت بہترین انسان تھے, معاشرے کو انہوں نے صحیح لائن پہ لانے کے لیے موٹیویٹ کیا, موٹیویشن کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے بیان کر دی. یعنی بہت اچھے انسان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایک معاشرے کی اصلاح ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک جنت جہنم کا کانسیپٹ نہیں ڈالا جائے گا معاشرہ سدھرے گا نہیں. تو بہت نائس پرسن تھے وہ بس. حالانکہ ہم اس دعوے کو کفر سمجھتے ہیں. نائس پرسن کہہ دینا آپ کی شان کے لیے کافی نہیں ہے, یہ تو آپ کی توہین ہے. آپ نائس پرسن سے اوپر کی چیز ہیں. وہ کیا ہے؟ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر, سفیر, تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سلیکٹڈ, گاڈ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے آپ کا. اور جو کہیں گے وہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کہہ رہا ہے آپ کی زبان پہ. تو جو بہت ہی اچھے قسم کے انگریز ہیں نا وہ کہتے ہیں ویری گڈ, نائس پرسن. تبھی وہ ایک گورے نے کتاب لکھی ہے نا تاریخ 100 انسانوں کے بارے میں کہ جو دنیا میں بہت ہی جن کا اثر پڑا ہے دنیا کے اوپر, ان میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ, نام کو, اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بہت انہوں نے معاشرے پہ ایک اچھا اثر ڈالا ہے. تو اچھا اثر تو بھائی نیوٹن نے بھی ڈالا ہے, اچھے کام تو نیوٹن نے بہت کیے ہیں. اچھے کام تو اقوام متحدہ نے بہت زبردست اچھے کام کیے. یونائٹڈ نیشن نے, آج یونائٹڈ نیشن اگر نہ ہو تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہڑپ کر دیں. WHO کے بھی بہت سارے اچھے کام ہیں. یہ ہمیں فری پھوکٹ میں جو مل رہی ہیں اتنی ویکسین, یہ ساری WHO کی وجہ سے تو مل رہی ہیں. تو
کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں کام, اچھے بھی ہو رہے ہیں غلط بھی ہو رہے ہیں, لیکن بہت سے اچھے بھی ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا میرے بھائی, وہ بالکل ہی منفرد دعوت ہے, وہ بالکل ہی ایک الگ بات ہے, اور اس کو قبول کیے بغیر, اس کو مانے بغیر آپ انسان کے بچے بن ہی نہیں سکتے. دیکھو میرے بیانات ہوئے ہیں نا, ذاتی مکان کوئی ضروری نہیں ہے, بہت دفعہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اب دنیا مسافر خانہ ہے, ذاتی گھروں میں یہ اینٹ میری ذاتی ہے, یہ دیوار میری ذاتی ہے, یہ میری پرس. کیا ہوتا ہے یار, کرائے پہ بھی وہی فائدہ ہے جو, ارے گھر اپنا ہو یا کرائے پر ہو, رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے. روٹی خرید کے کھاؤ یا کوئی فری پھوکٹ میں پکڑا دے آپ کو, رزلٹ کیا ہے؟ چبا کے کھا کے جو لذت حاصل ہوگی, نگلنے کے مزہ آئے گا, وہ تو اپنی روٹی میں بھی وہی ہے اور کسی اور کی روٹی میں بھی وہی ہے نا. تو مکان جو رہنے کے لیے لیا جاتا ہے, اگر وہ رینٹ پر ہے, فائدے اس کے وہی ہیں جو خریدے ہوئے مکان کے ہیں, وہی فائدے ہیں اس کے. آپ کے وہ پھر ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا, بہت سے لوگ نئے بھی آتے ہیں نا, وہ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں یار کہ ذاتی مکان ہی نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے, اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. ذاتی مکان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, ہو تو اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے, خلاصہ اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا آپ کو کہ طبیعت سے اچھا کھا رہے ہو آپ. چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے نہیں کھا رہے, بلکہ آپ کا ناشتہ بھی وی آئی پی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ڈرائی فروٹ ناشتے میں ہونا چاہیے, تو ڈرائی فروٹ کا بھی آپ کے پاس پیسہ پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لیا. آپ صبح ایک پاؤ پستہ کھایا کریں, چبا چبا کے خوب, زنک ملے گا آپ کو, سربیکزی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. صحیح ہے نا, گردے اچھے کام کرتے ہیں, لوگ کھاتے نہیں نا یہ چیزیں. اور آپ کا اخروٹ, دماغ کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی, بہترین. اخروٹ جیسا دماغ ہے نا, ویسی اخروٹ کی بھی اللہ نے شکل بنائی, یہ بتانے کے لیے کہ جس میں ذرا سا بھی دماغ ہوگا نا, وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے, کھائے گا وہ. بالکل دماغ جیسا ہے نا, کھوپڑی اور اندر سے نکلتا ہے دماغ کی طرح. تو اللہ نے اس لیے اس اخروٹ کی ایسی شکل بنائی کہ اخروٹ کھانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اخروٹ بزبان حال کہہ رہا ہو کہ تو اگر اخروٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تیرے دماغ میں اگر مغز ہے, اخروٹ نہیں ہے, تو میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ میں کس کے لیے مفید ہوں, تیرے دماغ کے لیے مفید. اس کو اللہ نے بنایا ایسے ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس میں خود میسج رکھا ہوا ہے کہ کس چیز کے لیے مفید ہے. تو کھانے میں آپ نے بہت اچھی وی آئی پی سے مراد صحت مند خوراک, پہلے پیسہ اس پہ خرچ ہو انسان کا. دوسرے نمبر پر انسان کا پیسہ خرچ ہو رہائش سے میری مراد ذاتی یا کرائے نہیں, گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی ہو اس میں. صحیح ہے نا. کرائے پہ آپ ایک ذاتی مکان آپ کو مل رہا ہے چھوٹا, جی اپنا ہے, لیکن اپنا گھر کیا ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے. 80 گز کا آپ نے اتنا سا مکان ذاتی ہے, ذاتی میرا ہے, میرا مکان, اور اس میں نہ دھوپ کا انتظام ہے, نہ وینٹیلیشن ہے, گندے نالے پہ وہ کھلتا ہے. کھڑکی کہاں کھلتی ہے, برساتی نالے پہ, ٹھیک ہے نا. اس پہ موٹی موٹی جالیاں لگانی پڑتی ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے. جھانکتے ہو نالے نظر آتے ہیں, گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. تو یہ اس سے وہ آدمی کروڑا گنا بہتر ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہو مگر گھر اس کا کشادہ ہو, صاف ستھری لوکیشن ہو, دائیں بائیں چرسی ہیروئنچی, بولو نا بھائی, نہ رہتے ہوں. صحیح ہے نا. علاقہ صاف ستھرا ہو, دھوپ آتی ہو گھر میں, بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی گھر کے اندر ہی جگہ ہو. تو کرائے پر یعنی گھر کا مطلب یہ ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو کشادہ کر دے. اگرچہ ہمارے نبی نے غربت کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا, مگر دعا کیا مانگی, گھر کی وسعت کی. تو بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تو دنیا سے بے رغبتی ہے, تو مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, یا دیا ہے تو میں نے صدقہ کر دیا, رکھا ہی نہیں, تو میں تو گزارا چلا رہا ہوں. لیکن اگر گھر کی نعمت چاہتے ہو تو وہ گھر کیا ہونا چاہیے, وہ ساتھ کشادہ. گھروں کی تعمیر پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے, گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے کمرے بنا لیے اس میں
صحن ہے ہی نہیں, کھلا آسمان ہی نہیں ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو, کیسے رہتے ہو یار اس کے اندر. میں تو اب گھروں میں جاتا ہوں نا, لوگوں کے موضوع چینج ہو رہے ہیں لیکن جلدی سے آ رہا ہوں میں اصل بات کی طرف. میں گھروں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے گھر پورے پیک, ایک ڈک بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے اسٹائل سے یوں کر کے, یہاں سے اس پہ خوش ہو رہے ہیں یار کیا اسٹائل ہے ہوا کا نا, یوں آتی ہے ہوا بھی بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے نا, کھانچے تلاش کر کر کے پھر یہاں سے سائڈوں سے گزر کے نکل جاتی. ارے کوئی کھلا صحن کیوں نہیں چھوڑا آپ نے بھائی, صرف شو بازیاں کہ گھر دیکھنے میں لگے کہ لگژری بنا ہوا ہے. وہ کھلا رکھو, کچا صحن رکھو, اس میں کچے صحن میں پودے لگاؤ اللہ کے بندے, کچے صحن میں منجی ڈال کے جب بیٹھو گے نا نیچے سے بھی ہوا لگے گی. چارپائی میں ہوا چاروں طرف سے لگتی ہے نا. منجی لوگ نہیں سمجھتے, کراچی میں منجی پنجابی میں کہتے ہیں, وہ چارپائی نہیں ہوتی ایسے, اس میں نیچے سے بھی ہوا لگے گی, آپ بیٹھو کچی جگہ. میں جب سفر کرتا ہوں نا تو یہ جو کچے ہوٹل نہیں بنے ہوئے مٹی کے, وہ چولہے ہوتے ہیں, اس پہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں عموماً جب خود سفر کرتا ہوں نا اکیلا تو اچھے بڑے ہوٹلوں میں نہیں کھانا کھاتا میں, مجھے مزہ آتا ہے یار, یہ بالکل وہ نہیں کوئلے پہ پکا رہا ہوتا ہے ایک غریب سا آدمی, اس کی دال کھاؤ آپ, ان کی دال کھاؤ یار تڑکا لگوا کے, ایسا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں کیا ذائقہ ہوتا ہے اس میں. کہتا ہوں منجی پہ نا, میں ادھر بیٹھا ہوں ایسی منجی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے, وہ ادھر ارلی سائڈ پہ ڈال دو, وہاں کچے میں بیٹھ کے درخت ورخت لگے ہوئے ہوتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں. دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی, فطری طور پر انسان ہمیشہ سے گرینری کی طرف مائل ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں. خیر موضوع نہ چینج ہو جائے, جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں, تو بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے نا, لیکن ذہن سازی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار بیان کی جائے. تو گھر پہ خرچ کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, گھر کشادہ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ سواری خاندانی ہونی چاہیے آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے, 3 چیزوں میں. ایک عورت میں یعنی بیوی آڑی ترچھی نکل آئی تو زندگی کیا ہو جائے گی, برباد. ایک سواری, اور تیسری چیز گھر. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب وہ والی نحوست نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں کہ یہ ہے ہی منوس, بس اس کے پاس گئے تو اب یہ تو نحوست ہی, وہ نحوست نہیں. مراد نحوست کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے, آپ کو سب خوشیاں مل کے بھی بیڑا غرق ہو. جیسے بہت سے لوگ ہیں نا آڑی ترچھی عورتیں ان کو ملی, کہتے ہیں یار دنیا کی ہر نعمت ہے, اس کے باوجود بھی سکون زندگی میں نہیں. عورت بد اخلاق ہے, 1.5 فٹ کی زبان ہے اس کی, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے, تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. ایسی بات جو میرا بیان نہیں سن رہی تو ان ہوتی ہے نا ایسی, تو سکون کیا ہو جاتا ہے, بد اخلاق بہت ہی آڑی ترچھی ہو جائے نا, ہر بات کا ٹیڑھا مطلب لینا اور ٹیڑھا جواب دینا. اور تو نبی نے فرمایا 3 چیزیں ہیں, تو انہی 3 میں بتا دیا کہ ان کو پہلے فوکس کرو, یہ ڈنکی لے کر آؤ. سمجھ رہے ہو, بیوی میں خوبصورتی نہ دیکھو, وہ بات کی چیز ہے, پہلے کیا ہے اس کا خاندانی ہونا دیکھو, ورنہ وہ بدتمیز ہوگی تو زندگی عذاب بنا دے گی. اور گھر کشادہ, سواری بول لو نا بھائی خاندانی, مزہ آئے بیٹھ کے گاڑی میں, آپ نے دل چاہے چلاؤں میں. بعض گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے چلانا. ابھی ہم تھر گئے تھے نا, میں کل گیا, کل رات میری تھر میں گزری ہے, کل نہیں سوری پرسوں رات. تھر ہم گئے تھے, پاک ایڈ ایک ٹرسٹ ہے, شاید نام سنا ہو آپ لوگوں نے, تو میں زیادہ نہیں جانتا تھا پہلے ان لوگوں کو. تو مجھے کچھ پتہ چلا یہ لوگ بہت دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں نا, بہت ہی پسماندہ علاقوں میں. تو مجھے تھوڑا سا دلچسپی ہوئی کہ یار شہر میں تو لوگ بڑے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی صحیح کر رہے ہیں, غلط نہیں کر رہے, لیکن اصل کام تو کہاں ہونے کا ہے, تھر میں اور ایسے دور دراز علاقوں میں, ریگستانوں میں جہاں لوگ جاتے نہیں ہیں. تو میں پہلے بھی انہی لوگوں کے ساتھ میرا جانا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا ان کا انٹرسٹ ہے, پہلے جانا ہوا تھا. تو ہم نے وہاں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نا بہت دور دراز علاقوں میں چاول تقسیم کیے تھے کھانے کے, وہیں بنا کے دیگیں بنا کے. تو مجھے بھی شوق تھا, میں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑی سی خدمت بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو وہی لوگ دوبارہ میرا واسطہ پر, تو پتہ چلے تو میرے شاگرد ہیں, مجھ سے پڑھے بھی ہیں یہ. تو میں ان کے ساتھ گیا پرسوں تھر, ڈرائیو میں نے خود کی, کیونکہ وہاں تھر میں جہاں ہم نے جانا تھا وہ وہاں سڑکیں نہیں ہیں,
بہت ہی پسماندہ علاقے, 2.5 سے 3 گھنٹے ریت پہ گاڑی چلائی ہے ہم نے. تو اب وہاں ظاہر ہے یہ کاریں نہیں چل سکتی, تو وہ ایک پرانی سی گاڑی تھی ان کی پراڈو, تو جب اس کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے تھے نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار صحیح گاڑی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ پرانی گاڑی تھی تو وہ ایسا زور لگا کے ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں تو پھر وہ چل رہی ہے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی گاڑی صحیح ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پرانی گاڑی تھی تو خیر شکر ہے بند نہیں ہوئی, وہ ریت پہ تو وہی چلتی ہے. تو وہاں ہم گئے نا, اتنا پسماندہ علاقہ, ایسی شدید گرمی ریت میں, وہاں ٹینٹ لگا کے لوگ رہ رہے ہیں. میں نے وہاں لوگوں سے انٹرویو لی, ان کو اردو نہیں آتی, سندھی بولتے ہیں وہ, تو ترجمان تھے ہمارے پاس, کچھ سندھی مجھے بھی تھوڑی بہت تو آتی ہے. 80 سال سے وہاں بوڑھے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی شہر نہیں دیکھا. میں حیران تھا بھائی تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے, لیکن بس اللہ نے ہر جگہ کو آباد کرنا ہے, ہر جگہ انسان ہے. تو وہاں ان لوگوں نے ماشاءاللہ کنویں بنائے تھے, ان پہ موٹریں لگائیں. پہلے کنویں ہوتے تھے بہت دور دور, اس میں اونٹ کے ذریعے پانی کھینچتے تھے, ہفتے بعد لوگوں کی باری آتی تھی. تو انہوں نے وہاں ٹرسٹ نے ماشاءاللہ موٹریں لگائیں, سولر پلیٹیں لگائیں. ان پلیٹوں کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ موٹریں چل رہی ہیں, لوگوں کو لوگ بہت دعائیں دے رہے تھے اس ٹرسٹ کو نا. اور پھر وہاں پر خوراک, اور پھر کوئی ڈاکٹر گئے تھے وہاں, ڈاکٹروں نے لوگوں کا چیک اپ کیا. کچھ مچھر بہت زیادہ, بھی بارشوں میں بہت ملیریا پھیلا ہے وہاں پہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا یہ لگا کہ یار چلو ہمارے ہاں الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو انسانیت کی ایسے خدمت کر رہے ہیں. مکان بنائے وہاں لوگوں کے لیے, مسجدیں بنائی ہیں, مکتب بنائے ہیں, مدرسے بنائے ہیں, ابھی اسکول بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ. تو میں ویسے آپ لوگوں سے ایک ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں, یہ میرا ذاتی ٹرسٹ نہیں ہے, ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. مجھے بہت زیادہ اعتماد آیا ان لوگوں کے اوپر. تو نمبر کیا ہے ابھی, وہ پھر ہم وہ ویب سائٹ پہ ٹرسٹ کا جو نمبر ہے نا, وہ انشاءاللہ اس کا اگر کوئی کلپ بنتا ہے تو شارٹ کلپ میں وہ ڈسکرپشن پہ نمبر اس کا ڈال دیں گے. تو خیر میں جب وہاں سے واپس آیا نا تو مجھے یہ جو جھگیوں والے ہیں نا, یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بحریہ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, جب میں نے وہ دیکھا نا وہاں کے حالات, دھوپ سے جھلس کے سیاہ ہو گئے ہیں وہ لوگ. ہم رات کو سوئے ریگستان میں, وہیں چارپائیاں ڈال کے, ان کے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی, مٹی کے گھر ہیں ایسے یوں کر کے, ایسے تکون شکل میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم ریگستان میں سوئے ہیں, اور نہیں سوئے کیونکہ گدھے اتنی زور زور سے چیخ رہے تھے. گدھے وہاں ہول سیل کے حساب سے, کیونکہ وہ سفر کرتے ہی گدھوں پر ہیں, گدھوں کے علاوہ ریت پہ کیسے سفر کریں گے بھائی. تو میں گدھے کی بھی ویلیو کا اندازہ ہوا کہ یار ہم گدھوں کو اتنا برا بلا کہتے ہیں. تو وہ کیا ہم سب 7-8 ساتھی تھے, جب ہم رات کو, انہوں نے اچھا رات کو گرمی نہیں ہوتی, رات کا موسم اچھا ہوتا ہے وہاں ریگستان میں. تو ہم جب رات کو لیٹے, مچھردانیاں لگا کے, مچھردانیاں بھی تقسیم کی انہوں نے وہاں پہ. تو وہ جو ایک گدھا پہلے اسپیڈ سے بولنا شروع کرتا, پھر دوسرا اس کو دیکھ کے, پھر تیسرا اس کو دیکھ کے, جہاں جہاں تھر میں گدھے تھے سب کو سگنل, ایسا لگ رہا تھا وہ سگنل کے کھمبے ہوتے ہیں نا, وہ لگائے ہوئے انہوں نے. تو مخصوص ہم لوگ ایک بھی ہم میں سے رات کو سویا نہیں ہے, لیکن وہ گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے وہاں گاؤں کے لوگ, وہ اس کے عادی تھے, وہ گدھے ودے سے وہ کیونکہ عادت ہو گئی ہے ان کو. تو خیر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے, یہ پاکستانی جو ہے نا ہمارے, یہ کم نہیں ہے, یہ کہاں کہاں پہنچتے ہیں, دیکھو کام کرتے ہیں. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ نبی نے, یعنی گاڑی سواری اچھی, بائک ہے تو بائک اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, گاڑی ہے تو اللہ نے بائک کے پیسے دیے تو بائک اچھی خرید لو, گاڑی کے پیسے دیے تو گاڑی خرید لو, زیادہ اچھی گاڑی کے پیسے دیے تو کیا کر لو بھائی, زیادہ اچھی. تو کسی کو بہت اچھی گاڑی میں دیکھا کرو نا, تو یہ نہ کیا کرو یار اس کو دیکھو عیاشی کر رہا ہے, آپ اس کو بولو یار یہ آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, اس کو پتہ ہے جو چیز استعمال میں آ گئی نا وہ تو فائدے میں ہے, جو استعمال میں نہیں آئی, دیکھو جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا وہ کنجوس ہوتا ہے, وہ پیسہ بچاتا ہے, وہ خرچ نہیں کرتا ہے. اگر آپ کسی عالم کو دیکھ رہے ہو بہترین گاڑی میں گھوم رہا ہے, اس کا مطلب بھائی یہ پیسہ کیا کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے. ورنہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ پیسہ بچاتا ہے کہ کل کام آئے گا. اور جو دیندار ہے کہتے ہیں کل کس نے دیکھی بھائی, ابھی نبی کی حدیث ان کے سامنے ہوتی ہے
کہ یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے کھا کے ختم کر دیا، اور لبستا فَأَبْلَيْتَ، پہن کے پرانا کر دیا. جو استعمال میں آ گیا وہ کس کا مال ہے؟ آپ کا. اور جو استعمال میں نہیں آ رہا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے بھائی؟ وہ وارثوں کا ہے. تو یہ بولا کرو یہ جو مکان ہے نا یہ میرے بچوں کا ہے، یہ نہیں بولا کرو میرا مکان ہے. بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے مکان بنا لیا، اپنے لیے نہیں بنایا. اس خوش فہمی میں آپ نہ رہیں. آپ نے تو 40 50 45 80 70 سال کی زندگی ہو گئی، اب رہ کیا گیا؟ ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا بھائی. لوگ کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گئے. تو جو 45 50 سال گزر گئے، ہاتھی نکل گیا، آپ کیا رہ گئی ہے؟ دم کے لیے آپ بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ بنا رہے ہو یار. کچھ تو تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے نا. زندگی آپ نے آدھی سے، اور بحریہ ٹاؤن میں کم عمری میں تو بنگلہ بنا نہیں سکتا آدمی کہ آپ کہ میں تو 18 سال میں بنا رہا ہوں. 18 سال میں آپ اتنے فری ہونے کی کوشش، اتنا پیسہ 18 سال میں ہوتا نہیں ہے. ابا کا پیسہ ہوتا ہے وہ ابا کا. تو ابا آپ کے لیے بنانے تو الگ بات ہے. ابا اتنے نیک آج کل مارکیٹ میں ملیں گے نہیں، وہ اپنے لیے بنائیں گے. لیبل بچوں کا لگائیں گے. لیبل کس کا لگائیں گے؟ اصل میں ہم تو اب دنیا سے جانے والے ہیں. اصل میں ایکچولی اب ہم نے تو اب تو میں ان بچوں کی خاطر یہ بنگلہ خرید رہا ہوں، ان بچوں کی خاطر. اس میں ابا سچے ہیں یا جھوٹے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر ڈاکٹر ابا سے کہہ دے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے آپ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے، تو دیکھیں اب بھی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. اگر اب بھی بنا رہے ہیں تو واقعی کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، پھر ٹھیک ہے. لیکن ابا کے فوراً ارادہ کیا ہو جائے گا؟ چینج. پتہ چلا بچے ایک بہانہ تھے، لیبل بچوں کا تھا. بنا کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے. ہمارے ایک دوست تھے کیا ہیں تو وہ ہیں تو بڑے، مگر ان کو بچوں کے کھلونے میں بڑی دلچسپی ہے. آج کل کھلونے بھی ایسے ٹیکنیکل قسم کے آ گئے ہیں کہ بڑے کا دل چاہتا ہے ان سے کھیلنے کا. حقیقت ہے نا. آپ کھلونے کی دکان میں ایسے ایسے کھلونے آئے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے تھے، میرے ساتھ ہی واپس آ رہے ہوتے تھے جامعہ سے، تو راستے میں اکثر کھلونے کی دکان پہ رک کے نا، وہ کھلونے اتنے عجیب عجیب آ گئے ہیں. ڈرون آ گیا ہے بھائی بچوں کا. 20-22 ہزار میں وہ ملتا ہے ڈرون کیمرہ بچوں کے لیے. ہیلی کاپٹر اڑنے والے ملتے ہیں نا، ریموٹ سے آپ ہیلی کاپٹر اڑا رہے ہیں. وہ 20-22 ہزار کا تو خیر ان کے لحاظ سے بہت مہنگا تھا، لیکن یہ جو جہاز آتے ہیں اڑانے والے یا ہیلی کاپٹر یہ تو مل رہے ہیں. تو بہت زیادہ کھلونے خریدتے تھے. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یار میں یہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کھلونوں پہ نا آپ لیبل بچوں کا لگا رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ خود انجوائے کرنا. اور پھر یہ میرا تجزیہ نہیں، ان کے گھر والوں کا بھی یہ تجزیہ تھا کہ یار یہ کھلونے آپ بچوں کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اپنے لیے. آپ کو ہیلی کاپٹر اڑانے میں کیا آ رہا ہے؟ مزہ. لیکن اب اس عمر میں آپ کھلونے خریدتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تو نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ بچوں کا. تو بالکل یہی حال ہے. گھر خرید رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، لیبل کس کا لگا ہوتا ہے؟ بچوں کا. موت کا تو تصور ہی دماغ سے نکال دیا ہے. مرنا ہی نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار. تو کسی سے بول لو نا بھائی آپ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہو اگر مر گئے تو کیا ہوگا، تو وہ عجیب سے یوں دیکھنا شروع کرتے ہیں یار میں کیوں مر گیا. تو بھائی اتنے سارے لوگ جو مرے ہیں تو بتا کے تھوڑی مرے ہیں، یہ پہلے سے پتا تھوڑی تھا کہ ان کو میں مر جاؤں گا. ابھی وہ بھی ان کا انتقال ہو گیا نا، ضمیر نقوی صاحب کا بھی. تو کوئی سوچ سکتا تھا؟ ایک دم اچانک اطلاع آئی کہ بھائی انتقال ہو گیا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مر سکتا ہے دنیا میں. مرنے والا کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا دوسروں کی خبریں آ سکتی ہیں، میری خبر نہیں آ سکتی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقول العبد مالی مالی، نبی نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال. تو آپ کا جو مال ہے نا، نبی نے فرمایا صرف اتنا ہے، کھا کے کیا کر دیا؟ ختم. فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اچھا کھاؤ. کیا کرو بھائی؟ یہ حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث کا مفہوم یہی نکلتا ہے نا. کہہ رہے تو کہہ رہا ہے میرا مال تو تیرا صرف وہ ہے جو کھا کے کیا کر دیا؟ ختم. تو مطلب کھاؤ اور ختم کرو. دوسری طرف حدیث میں زیادہ کھانے کی ممانعت بھی ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملا کے رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پیسہ جو کھانے پہ خرچ کرنا ہے نا، زیادہ کھانے پہ نہیں بلکہ
ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہو گئے یار. اچھا کھانے پہ جواب درست, ورنہ آپ لوگ جواب بھی بعض دفعہ غلط دے دیتے ہیں. جو پیسہ خرچ کرنا ہے زیادہ ٹھوسنے پہ نہیں, یہ تو اچھا کام نہیں ہے, بلکہ اچھا کھانے پہ. کھانا کم ہی ہے مگر کھانا اچھا ہے. ہمارے نبی نے بہت کم کھایا, کھایا اچھا ہے. جو کی روٹی استعمال کیا آپ نے کھجوریں کھائی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ زیادہ استعمال کس چیز کا تھا؟ کھجور. آپ ڈاکٹروں سے پوچھو کھجور کے بارے میں, کھجور کھانے کے بعد تو ویسے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی انسان کو. دودھ کون سا پیا ہے؟ اونٹنی کا اور بکری کا. ہم بھینسوں کا دودھ پی پی کے کس جیسے ہو رہے ہیں؟ بھینس جیسے ہوتے جا رہے ہیں. نہ پینے سے وہ بھی بہتر ہے, ڈبے سے تو پھر بھی بہتر ہے. بکری کا دودھ آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں یار بکری پالو دودھ پیو, لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں پاگل ہو رہا ہے, کیسے زمانے کی باتیں کر رہا ہے, باولا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ بناؤ, بحریہ ٹاؤن میں گھر بناؤ. بس ہر آدمی گھر سے نا انسان کا وزن ہے, یعنی کسی انسان کو کتنی عزت دینی ہے اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ آپ کا گھر کہاں ہے اور آپ کا ہے یا کرائے کا ہے. کرائے کا ہے ادھر جا کے بیٹھو, ذاتی ہے یہ آدمی ماشاءاللہ یہ نصیحت کرے گا تو اس کی نصیحت سنی جائے گی, یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا تو پیغام قبول کیا جائے گا, الیکشن میں کھڑا ہوگا تو ووٹ اس کو ملیں گے. کرائے کا گھر ہے بیکارات. اور ذاتی گھر بنا کے کنگلے ہو گئے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذاتی گھر تو ہے نا, اپنا گھر کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہوتا ہے. الو بنانے کے علاوہ یہ سب بیوقوف لوگوں کی باتیں ہیں. ابھی میں آ رہا ہوں وہ ہندو کا میں ذکر کروں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو یہ ان چیزوں پہ یہ نہ کیا کرو مولانا صاحب مرغے کھا رہے ہیں, مچھلی کھا رہے ہیں, یار یہ تو ایسے دیکھو کیسے لوگ ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کھائی ہے نا. ارے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا خضر علیہ السلام کے پاس جا کے ملاقات کرو, اللہ میاں نے حضرت موسیٰ کو حکم نہیں دیا تھا کہ کہاں جاؤ؟ میرا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام, ان سے ملاقات کے لیے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو راستے میں کھانے کے لیے ٹفن میں کیا رکھا ہے؟ مچھلی. قرآن میں ہے وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی. تو اسی سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے کہا تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. تو وہ بھی راستے میں کیا لے کر گئے ہیں؟ فش. نہیں آ رہی بات؟ صحیح ہے نا. تو اچھی چیزیں کھاؤ بھائی. تو اگر اللہ نے پیسے دیے, نہیں تو جتنے ہیں, گٹکا نہیں کھاؤ, پان نہیں کھاؤ. ابھی ایک لڑکا ہے یہاں پہ خدمت کرتا ہے, گٹکے کھا کھا کے ایسے دانت کالے ہو گئے ہیں. مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر, میں نے کہا دانتوں کی صفائی کرواؤ, کہہ رہے ڈاکٹر کہہ رہے 500 روپے لوں گا میں. تو میں نے کہا بہت کم لے رہا ہے, بہت کم پیسوں میں مان رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہے. تو خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا کر دیا. تو اب ذاتی گھر ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اتنی استعمال نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ آن کے آتا نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے بہت دیا ہے نا, گھر, اچھی بیوی, اچھا گھر, اچھی خوراک اور اچھا لباس اور بچوں کی اچھی تعلیم, ان چیزوں پہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر اتنا پیسہ بچتا ہے کہ ذاتی گھر خریدنے کی سکت ہے تو پھر لے لیں آپ, لے لیں, پھر کوئی حرج. اور صدقہ بھی, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے کی توفیق مل رہی ہے, وہ بھی تو ایک ہمارے یعنی جسم یعنی ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے نا. صدقہ و خیرات بھی کثرت سے ہو رہے ہیں, سب کچھ نکال نکول کے بھی بہت کچھ بچ رہا ہے. تو اب کیا کریں, آپ ذاتی گھر خرید لیں, پھر خرید لیں, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ میں پھر بھی کہتا ہوں خریدیں بیچنے کے لیے, خریدیں, قیمت بڑی, پہنا دو کسی کو, وہ بھی کماؤ, کیا ہے. تو اس سے بےزتی بھی نہیں ہوگی آپ کی. لوگ کہیں گے نا, لوگ کہتے ہیں عزت نہیں ہوتی جب ذاتی گھر نہیں ہوتا نا, لوگ کہتے ہیں گھر ہے نہیں ہے, او ہو آپ تو کسی کام کے نہیں ہو. تو بتا دو ہے, تو بھائی یہاں کیوں رہ رہے ہو, کہہ رہے میں جہاں مرضی رہوں, ذاتی گھر بہرحال میرے پاس ہے. تو عزت کی وجہ سے نا لوگ کہتے ہیں کہ لوگ عزت نہیں دیتے اگر ذاتی گھر نہ ہو. لیکن فوراً جیسے قیمت بڑھے کسی کو بیچ دو, پروفٹ آئے گا اس کو کھاؤ, اس سے دوبارہ کیا کر لو. یعنی ذاتی گھر بھی بزنس کے لیے خریدو تو زیادہ بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں نا بچے رول جائیں گے, تو بچے بھی نہیں رولیں گے. جب آپ مرو گے تو ان کے پاس ایک پراپرٹی ہوگی بزنس کے لیے. کیا خیال ہے؟ ورنہ یار 2-3 کروڑ دیواروں میں پھنسا کے اس میں رہنے کے مزے لینا, یہ کیا, میری تو ساڑھی عقل ہی نہیں آتا.
ابے 2-3 کروڑ روپے آپ نے اینٹوں پہ پھونک دیے یار, جو نہ کھانے میں آ رہی ہے, نہ پہننے میں آ رہی ہے, رہنے میں آ رہی ہے. رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو دھوپ اور گرمی سے بچا رہی ہے, تو وہ تو کرائے اس سے کم خرچے میں بچا لیتی ہے نا. ارے تھوڑے پیسے مالک مکان کو دو, وہ بولو اس 2.5-3 کروڑ اس نے لگائے ہیں, آپ اس سے تھوڑے پیسے لے کے وہ فائدہ اٹھاؤ جو وہ اٹھانا چاہ رہا تھا. جب وہ 2.5-3 کروڑ روپے میں جو فائدے گھر کے ہیں وہ آپ کو ماہانہ کچھ چند ہزار کرائے میں مل رہا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ اس بے وقوف کو کرنے دو؟ فائدہ کون اٹھائے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کی انویسٹمنٹ سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے فائدہ. یہ زیادہ بہترین کام ہے. لیکن پھر بھی کوئی بنانا چاہے تو میں بات اصل کی طرف آتا ہوں. تو وہ ہندو ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کسی نے کلپ مجھے بھیجا, اور مجھے یہ بھیجا کہ دیکھو مفتی صاحب جو بات آپ کہتے ہیں یہ ہندو بھی بالکل وہی بات کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ذاتی گھر یہ ضرورت نہیں ہے اور اس پہ اتنا ٹینشن نہیں لینی چاہیے, یہ بھی قوم کو یہی سمجھا رہا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات, ذرا سنتے ہیں. میں نے اس کا کلپ سنا تو اس نے یہ بات کہی, اس ہندو نے, کہ بھائی دیکھو کروڑوں روپے کی آپ انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہو, سارا سرمایہ ادھر لگا دیتے ہو, تو گھر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رہائش ہے نا. تو جب گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہے تو آپ تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں رہ لو, اور باقی پیسے آپ کیا کرو؟ انویسٹ کرو, کچھ کماؤ. بس یہ اس کی موٹیویشن کا خلاصہ ہے. اس پہ لوگوں کے جو نیچے زیادہ تر لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے. نیگیٹو کمنٹس یہ تھے, ایک صاحب نے کہا اچھا جب ہم 60 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے, کرایہ دینے کے قابل نہیں ہوں گے, تو ہمیں بڑھاپے میں ضرورت ہوگی نا گھر کی. ایک اعتراض تو یہ تھا. اس کا اس موٹیویشنل اسپیکر کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ عزت نہیں ہوتی. جب آپ کا ذاتی گھر نہیں ہوتا تو دوست احباب عزت نہیں دیتے. عزت اسی کی ہے جو لینڈ لارڈ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دو بڑے اور بھی بہت سارے اعتراضات کا, بھائی الو بنا رہا ہے, ابے ذاتی گھر ذاتی ہوتا ہے, اس طرح کی بہت سی باتیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے دوست احباب سے کہا کہ اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. جب تک اس فالٹ کو حل نہیں کیا جائے گا نا, اس کی موٹیویشن میں جان پیدا نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ وہ فالٹ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کی باتیں نہیں کرتے. کیا بھائی 60 سال کے بعد تو رہ کتنے گئے تیرے؟ کم بخت 20 سال سے پیٹ کاٹ کے آج تو نے گھر بنا لیا کہ 60 سال میں کام آئے گا, تو 20 سال کا تو بیڑا غرق کر دیا نا. جب کھانے کی طاقت بھی تھی, گاڑیوں میں گھومنے کا بھی مزہ تھا, اب بڑھاپے میں سارا بڑھاپے کے لیے کرتے کرتے جو جوانی میں عیش و عشرت کے دن تھے وہ کیا کر دیے, وہ بڑھاپے جیسے گزارے. بڑھاپے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہ کھا سکتا ہے, نہ سواری کے مزے لے سکتا ہے. بھائی گاڑی بھی نہیں بھگائے گا, بائکوں کی ویلیاں کا کون لگائے گا بڑھاپے میں؟ ویلیاں تو اچھی چیز نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ جو 20 سال جو جوانی کے 30 سال کم از کم لگتے ہیں جوان آدمی رہتا ہے, وہ 30 سال تو بیڑا غرق کر دیا, پیٹ کاٹ کے گھر بنائے کہ 60 سال میں سکون ملے گا. کہاں ملے گا سکون 60 سال میں؟ اب تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم شروع, اور وہ ویسے بھی جلدی نکلے گا کیونکہ 30 سال جو اس نے گھر بنانے کے لیے ٹینشن اٹھائی ہے نا, وہ ٹینشن تو بہت جلدی بوڑھا کر دے گی اس کو. لیکن ان موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں آپ کو موت کا لفظ نہیں ملے گا, کیونکہ اگر یہ موت کی باتیں شروع کر دیں تو اگلا بولے گا تو وہی ہمیں موٹیویشن کرنے کے لیے آیا, ڈرانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ موٹیویشن تو ملتی امیدوں سے ہے. امیدیں نہیں بھائی اتنی جلدی مرنے والے نہیں ہے. دیکھا نہیں وہ 90 سال میں بھی زندہ تھا, وہ 80 سال میں, وہ 85 سال میں اس نے جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ کیا کرتا تھا. اس سے موٹیویشن ملتی ہے نا. اور مذہب باتیں کیا کرتا ہے؟ کل بھی مر سکتے ہو, پرسوں بھی مر سکتے ہو, ترسوں بھی. موت کا کوئی ہمیں نہیں پتا کہ مرنا, اللہ کے علم میں تو موت کا وقت متعین ہے, لیکن ہمارے لحاظ سے متعین نہیں ہے. تو موٹیویشن کہاں سے ملے گی بھائی؟ اور دوسری بات, آپ موت کو اگر سائڈ پہ لگا دو تو آپ کے لگانے سے موت سائڈ پہ ہوتی نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی ہے. این ممکن ہے جو موٹیویشنل اسپیکر آپ تقریریں کر رہا ہے کل وہ آئے نہ سکے, آپ پوچھیں بھائی آپ نے ٹائم دیا تھا آئے کیوں نہیں؟ پتہ چلا جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون. مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا 2007-2008,
مجھے لڑکے بتاتے تھے مفتی صاحب مائیکل جیکسن کو اللہ نے بڑی عزت, اللہ تو نہیں کہتے تھے, وہ بڑی عزت ملی امریکہ میں, اس کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے اور ایسا شو, اتنے کروڑوں کے ٹکٹ بک چکے ہیں. اطلاع آئی کہ مائیکل جیکسن ایک دن سوئے اور صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. سمجھ میں آ رہی ہو؟ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ان کے ساتھ گھوما کرتی تھی کہ ان کو اگر چھینک بھی آ رہی ہے تو اس کا بھی ریزن, جب تک ہم تو دیکھیں چھینکیں آتی ہیں تو 25-30 چھینکوں تک تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, نہ اپنا سوچتے ہیں نہ جس کے منہ پہ چھینک رہے ہوتے ہیں اس کا سوچتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا. ایک آدمی نے مجھے بتایا اسی مسجد کے بارے میں, وہ نوجوان مجھ سے فجر کے بعد ملا, کہنے لگا یار مفتی صاحب آپ کی کمیٹی کے ایک ممبر ہیں بھی تھوڑے ایجڈ, وہ اتنا زور زور سے چھینکے, میں ان کے ساتھ صف میں کھڑا ہوا تھا کہ کورونا ویسے ہی پھیلا ہوا ہے تو میں تو گھر جا کے 3 دفعہ نہایا ہوں. وہ اپنا بتا رہے ہیں مجھے نا کہ اتنا زور زور سے چھینکے اور منہ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا, اور 2 دن بعد اطلاع آ گئی کہ ان کو کورونا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ, لیکن کورونا میں لیٹ گئے وہ. اب وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے کہاں پر ہے کہ یار ایک تو چھینکے میرے منہ پہ, اوپر سے اتنا زور زور سے, اوپر سے پتا چلا کہ وہ کیا ہو گیا ان کو. تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے. مائیکل جیکسن کا ایسے تھوڑی تھا سسٹم. مائیکل جیکسن کو تو ایک دفعہ جب چھینکا ہے تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری اگلی چھینک سے پہلے پچھلی چھینک کی رپورٹ آنی چاہیے کہ چھینکا کیوں تھا, کون سا کہاں فالٹ آیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو چھینک آئی ہے. اتنا صحت کا خیال, ہاتھوں میں گلوز پہن کے تو مسافہ ہو رہا ہے کہ کوئی جرمز نہ شفٹ ہو جائیں. لیکن اللہ میاں نے کیا کیا, وہ اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ زندگی میں امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام میوزیکل شو ہونے والا تھا. واللہ عالم یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, میں تو لوگوں سے ہی جو سن رہا ہوں بتا رہا ہوں, مجھے کوئی ریسرچ نہیں ہے اس پہ, لیکن کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے بڑا میوزیکل شو نہیں ہوا, اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے تھے. اور مائیکل جیکسن نے جو ساری زندگی محنت کی نا جس عروج پہ پہنچنے کے لیے, اس عروج اور اس ترقی کو حاصل کرنے کا وہ مائیکل جیکسن کا کے لیے تاریخی دن تھا. کہ آج میری ماں مائیکل جیکسن کی, میں اپنے روایتی انداز میں مائیکل جیکسن کی آواز کو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ مائیکل جیکسن بزبان حال کہتا ہوگا کہ آج میری ماں اگر زندہ ہوتی تو کہتی کہ میں نے اپنے بچے کو جس مقصد کے لیے جنا تھا, آج میں اپنے بچے کو اس مقصد پہ, اس جگہ پہ دیکھ رہی ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ آج وہ دن ہے کہ میری روح خوش ہو گئی اور میں اپنے بچے کو جہاں دیکھنا چاہتی تھی تھرکتا ہوا, ناچتا ہوا, آج مجھے اپنا بچہ وہاں نظر آ رہا ہے. لیکن وہ بچہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا اب لوگ کہتے ہیں وہ مرا نہیں تھا, مارا گیا تھا, جو بھی تھا بھائی یہ دنیا میں سب کے ساتھ ہوتا ہے, مرتے نہیں تو لوگ مار دیتے ہیں آ کے, دشمنیوں میں کچھ بھی تھا, وائرس سے مرا, بیکٹیریا سے مرا, یا ڈاکٹر نے غلط ٹیکا لگایا, یا کوئی کسی کو جیلیسی, تو جیلیسی بھی تو ساتھ ہی ہوتی ہے نا, جب آپ ترقی ہوتی ہے تو حسد بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو یہ تو دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, یہ چیزیں ختم تھوڑی ہوں گی. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے, مارکیٹ سے کوئی بھی شارٹ ہو سکتا ہے. تو جب مائیکل جیکسن اپنی زندگی کے سب سے کامیاب ترین دن تک پہنچنے سے 2 دن پہلے مر سکتا ہے, 24 گھنٹے پہلے مر سکتا ہے, تو موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو اتنے بتا رہے ہیں یہ یوں ہو جائے گا پھر یوں ہو جائے گا, اگلے دن پتہ چلا وہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا اور مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. اس لیے بھائی ان کی تقریروں میں دم نہیں ہے, بات صرف وہی ہے جو اللہ نے کی ہے قرآن میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ ایسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے. اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو تو یہ دنیا بھی ٹھیک ہے, ذریعہ نہیں بناتے تو سب جھوٹ ہے, دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار ایک حدیث بیان کرتا ہوں, بہت دفعہ بیان کیا, آپ ممکن ہے بور ہونا شروع ہو جائے, لیکن میں بیان کرنے سے بور نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی حدیث ہے نا کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ حدیث 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا دے گی آپ کو. اسلام ترقی سے نہیں روکتا آپ کو, اسلام نا امیدی, جو موت کا بار بار بتایا جاتا ہے نا, مرو گے مرو گے مرو گے, اس کا مقصد آپ کو مایوس کرنا یا نا امیدی پھیلانا یا عمل سے روکنا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نا یار جب اتنا زیادہ ہر وقت مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا تو پھر تو آدمی کے سارے جذبات ہی ٹھنڈے ہو جائیں, پھر تو مفتی صاحب یہ 4 شادیوں کی ترغیب کا کیا مطلب, جب مرے گا تو پھر ایک بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ادھر شادی ہوئی, نکاح ہوا, ابھی رخصتی کی رات ہے, دولہا, اور یہ واقعہ صحیح ہے,
دولہا بیوٹی پارلر جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بائک پر, اور جناب بائک سلپ ہوئی, پیچھے سے کوچ نے اس کا سر کچل دیا. یہ واقعہ میں نے یعنی دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمارے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. بیچاری دلہن بیٹھی ہوئی ہے, دولہا کا انتظار ہو رہا ہے جی کھانے پر, دولہا صاحب ابھی آ رہے ہیں, اور جناب وہ بائک سلپ ہوئی اور پیچھے سے کوچ نے سر کچل دیا, مر گیا دولہا. بہت ہوئے ایسے واقعات. کوئی شادی سے 1 دن پہلے مر گیا, کوئی 2 دن بعد مر گیا, کوئی 3, کوئی جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن مر گیا, کوئی بیچارہ بچہ پہلا بچہ پیدا ہونے سے 2 دن پہلے مر گیا, بچہ یتیم پیدا ہوا ہے. سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, چاہے سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے, مگر ان حادثات سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. دیکھو کیسی کیسی ویکسینیں ایجاد ہو گئی ہیں. بہت جو بیماریاں جو دنیا میں خطرناک ترین سمجھی جاتی تھی, ان بیماریوں کی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں. اب وہ خطرناک نہیں رہی ہیں. چیچک کتنی خطرناک بیماری تھی, چیچک کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا, ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کچھ لوگ نظر آتے تھے جن کے منہ پہ بہت بڑے بڑے داغ ہوتے تھے, کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے, بڑی خطرناک بیماری تھی. اب کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا, ویکسین ایجاد ہو گئی. لیکن کیا مطلب, بیماریاں ختم ہو گئی؟ کورونا کی بیماری پھیلی ہے, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے, پوری دنیا کو پورا. بڑے جو ماہرین ہیں نا وہ کہتے ہیں جب کرونا ختم ہوگا نا تو دنیا ایسے پلٹ چکی ہوگی, بالکل دنیا ایک نئی دنیا بن چکی ہوگی. بہت سے ترقی یافتہ ملک تنزل میں جا چکے ہوں گے, بہت سے غریب ملک اٹھ چکے ہوں گے, بہت سے غریب لوگ امیر بن چکے ہوں گے, بہت سے امیر غریب ہو چکے, بالکل پلٹ جائے گی دنیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں. بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. کرونا نے اتنا سا وائرس ہے, ہلا کے رکھ دیا ہے سب کو, اور یہ وائرس ایسا عجیب و غریب وائرس ہے, ہر ملک میں اپنی شکل چینج کر کے جا رہا ہے. پاکستان میں کسی اور اسٹائل میں آیا, انڈیا میں کسی اور اسٹائل میں. دنیا پاگل ہو گئی ہے اس کے کہ یہ ہے کیا. اور سب سے زیادہ تباہی امریکہ میں پھیلائی ہے, جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہا کو. اور جس ملک میں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہوئی ہے پاکستان, اس میں سب سے کم تباہی ہوئی ہے. تو یہ خدا کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی. ایک ملحد کمبخت مولانا طارق جمیل صاحب کا مذاق اڑا رہا تھا. آپ لوگ نہ سنا کریں ان لوگوں کو, یہ وسوسے پھیلاتے ہیں. میں تو اس لیے سنتا ہوں نا کہ پتہ تو چلے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, کیا کیا کہہ رہا. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کرونا کے بارے میں وہ رو کے نہیں دعا کروائی تھی, اے آر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی. کہہ رہے دیکھو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رونے دھونے سے کرونا کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. وہ بڑی رو کے انہوں نے دعا کروائی نا. بھائی مشہور دعا نہیں ہے, اے آر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی کہ اللہ اس وبا سے ہمیں بچا لے بچا لے بچا لے. تو وہ ایتھیس مذاق اڑا رہا تھا ان کا کہ یار یہ ناٹک معاذ اللہ ناٹک کرتے ہیں, یہ مذہبی رہنما لوگوں کو کیا بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. یہ ان کے ایسا ہوتا تو پھر ویکسینیشن کی طرف یہ لوگ کیوں جاتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں اس سے میری ملاقات ہو, میں اس سے پوچھوں کہ بتا کہ جو بیماری جس طرح سے پھیلی ہے, جو احتیاطیں بتائی گئی تھیں پاکستان میں بیوقوفی کی ہے, کوئی اچھا کام نہیں کیا. وہ احتیاطیں ہمارے پاکستانیوں نے نہیں کی. وہ ثواب کا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ماشاء اللہ اب تو زبردست ہو گیا, اب تو وہ تو ادھر چھینکے تھے 3 دفعہ جا کے نہایا تھا, اب تو میں لوگوں کے منہ پہ جا کے چھینکوں گا. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہاں کا جو امیون سسٹم ہے بہتر ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. یہاں کا جو یہ تو انڈیا اور پاکستانی کیا ہے, ایک جیسے ہیں. انڈیا میں جو معذرت کے ساتھ یہاں بھی بہت گندگی ہے, لیکن وہاں بھی کوئی گندگی کم نہیں ہے. گٹر ابل رہے ہیں, دھل رہے ہیں بارشوں میں, سب کچھ جو یعنی ہمارے کلچر میں اور انڈیا کے کلچر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن انڈیا میں بہت تباہی پھیل چکی ہے, ہمارے ہاں وہ تباہی الحمدللہ نہیں ہے. ساتھ میں ایران ہے, وہاں بہت تباہی پھیلی ہے, اس کے ساتھ افغانستان ہے, ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑا. کلچر ایران کا موسم اور افغانستان کا ایک جیسا ہے. تو بھائی یہ دعاؤں کا اثر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جو ملحد ہوتا ہے نا اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے. تو بہت ممکن ہے بھائی یہاں جس طرح سے دعائیں مانگی گئی ہیں وہاں وہ لوگ تھوڑی دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمارے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بچے ہوئے. اس میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ دخل کس چیز کا ہے, دعاؤں کا. دعاؤں کا دخل ہے بہت زیادہ. تو خیر,
تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو میرے کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی بتائیں بات کیا چل رہی تھی. تو وہ ہاں یہ چل رہے تھے کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے نا, یہ موت کا تصور نہیں ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے تو انسان کے حوصلے پست ہوتے ہیں نا, موت کا سوچ سوچ کے. ارے موت کا سوچ سوچ کے حوصلے پست ہوں گے نا, یار یہ کیا ہے یار, یہ تو کل بھی مر سکتا ہوں, آج بھی مر سکتا ہوں, پھر تو 4 شادیاں کیا انسان ایک بھی نہ کرے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کی نا, تیسری کی سوری, تو وہاں یہاں ایک بوڑھے میاں کو پتہ چلا میرے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. میرے پہلے بھی بچے ماشاء اللہ کھیلتے رہتے تھے باہر, وہ بھی تعداد میں تھوڑے سے دوسروں سے زیادہ تھے, تو وہ دیکھتے تھے مولوی صاحب کے ماشاء اللہ اتنے سارے بچے. تو جب میرے گھر کے باہر گاڑیاں واڑیاں آئیں, وہ لڑکی والے آئے, تو وہ ایک بوڑھے میاں یہاں آئے, انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, مفتی صاحب کے گھر کے باہر اتنا رش کیوں ہے؟ تو کہا مفتی صاحب نے شادی کی ہے. تو ایسے غصے میں کانپنے لگے. میں بھی ان کی پوری ایکٹنگ نہیں کر سکتا, ایسے کانپتے ہوئے کہنے لگے, ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی. ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مرنا ہے, موت کبھی بھی مر سکتے ہیں, کوئی متعین وقت نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا, کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہو, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. اور حرکتیں دیکھو, 2 پہلے سے اور اب ایک اور ہے بھائی, حرکتیں دیکھو ان کی کیا ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے بھائی, جب یہ مسافر خانہ ہے, آج نہیں تو کل مر سکتے ہو, کل نہیں تو پرسوں, تو ایک شادی کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کل بھی پھر گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جو ہم آپ کو کہتے ہیں پلاننگ کرو, بزنس کرو, بزنس میں اللہ نے پیسہ, میرے تو پورے بیانات ہوتے ہیں نا اس پہ بھائی, جاب کو چھوڑو بزنس پہ آؤ. مسلمان کا اصل کام نوکری نہیں ہے. نوکری کا تو لفظ کتنا غلط ہے یار, نوکر سے نکلا ہے نوکری ہے بھائی. تو جاب کرو یار, سوری جاب کو چھوڑو بزنس. ہاں جاب ایسے ادارے میں کرو کہ جس ادارے کا کوئی بڑا ویژن ہو, وہاں جاب کرنا ٹھیک ہے. جیسے کوئی کسی مدرسے میں استاذ ہے, جاب کر رہا ہے نا, کیونکہ مدرسے کا ایک بڑا ویژن ہے, یا اسکول میں ٹیچر ہے, وہ ٹھیک ہے کیونکہ اسکول کا ایک بڑا ویژن ہے. اس طرح فوج میں کوئی جاب کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک بڑا ویژن ہے, ملک کا ڈیفنس, جہاد کرنا. ایسے اداروں میں جاب تو ٹھیک ہے. کیا بارش ہو رہی ہے؟ ایسے اداروں میں جاب تو ٹھیک ہے. آپ ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا ویژن ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اس کا ویژن ہے لوگوں کو ٹھنڈی بوتلیں پلانا. اس میں کیا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اس میں جو آپ جاب کر رہے ہو, اس کا مطلب آپ مکمل نوکر ہو, نوکری کر رہے ہو. آپ کی نوکری سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی کا اونر. وہ گھر بیٹھے کروڑ پتی بن رہا ہے, محنت ساری آپ کی ہے. تو بھائی آپ کیوں نہیں کر لیتے یار؟ تو ایسے اداروں میں جاب کرنا جائز ہے بھائی, چھوڑ نہیں دینا بلا وجہ روڈ پہ آ کے گھر والوں کی تانے سننے کو ملیں گے, جائز وہ بھی ہے, لیکن جائز ہر جائز کام کرنے کا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اللہ نے ایک زندگی دی ہے, یاد رکھو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. کچھ کر کے جاؤ, سمجھ رہے ہو, کچھ کر کے جاؤ, کچھ بڑا کام کر کے جاؤ. قیامت میں اللہ کہے گا کہ ہاں بھائی اس نے ایسے ادارے میں جاب کی ہے کہ وہ ادارہ اس ادارے کے ویژن کا حصہ بنا, اور اس ادارے سے جتنی اللہ نے خدمات لی تو آپ کا اس میں کیا ہوگا؟ حصہ ہوگا. اور آپ جناب ایک گٹکے کی دکان پہ جاب کر رہے ہو بیٹھ کے, یا آئس کریم کی دکان پہ جاب کر رہے ہو, جائز ہے, وہ منع نہیں ہے, لیکن آئس کریم کھلانا کوئی انسانیت کی بڑی خدمت تھوڑی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے نا. ارے لسی پلا دو پھر بھی ٹھیک ہے یار, کچھ پروٹین ملتے ہیں, کچھ آئس کریم میں کیا ہے سوائے کولیسٹرول کے. تو جاب بھی اگر کرنی ہے تو کسی ایسے ادارے میں جو ادارہ انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہو, اور پھر اس میں بھی یہ دیکھو کہ ان کی نیت بھی خدمت کی ہے یا نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے. ورنہ اصل اسلام کیا کہتا ہے؟ بزنس, کاروبار. صحابہ سارے کاروبار کیا کرتے تھے, بزنس کیا کرتے تھے. تو اب میں بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں بھائی بزنس میں پیسہ ہے, بزنس کرو. میں دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہوں نا, میں نے کامیاب دیکھا ہے بزنس مین کو, تاجروں کو کامیاب دیکھا ہے. اور تاجروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے, کچھ نہ آ کے بھی بہت کچھ آتا ہے ان کو, لوگ ان کے غلام ہوتے ہیں تاجروں کے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو سوزوکی کمپنی کے بڑے بڑے سائنسدان, یہ ٹویوٹا کمپنی ہے نا جاپان کی سب سے زیادہ جس کی گاڑیاں سیل ہوتی ہیں, اس کے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جو میکینک ہیں, جو گاڑیاں بناتے ہیں, ان کا علم زیادہ ہے نا. کیا خیال ہے, کماتا کون ہے؟ کماتے کمپنی کے
مالکان ہیں جو ممکن ہے ABCD بھی نہ جانتے ہو. انہوں نے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو اپنے ہاں ملازم رکھا ہوا ہے. تو پتہ چلا بزنس کرنے والا وہ اس سائنسدان سے بولو نا آگے نکل گیا. آپ بزنس کرو گے نا, ڈاکٹر آپ کی ملازمت کریں گے, آپ کا اپنا ہاسپٹل ہوگا. آپ MBBS کرو گے تو کسی ہاسپٹل میں کیا کرو گے, آپ جاب کر رہے ہوگے. وہ بھی ٹھیک ہے, چلو وہ اچھا کام ہے انسان کی خدمت, لیکن میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. خیر, تو آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ خود بھی تو پیسے کمانے کی ترغیب دیتے ہیں, اور آپ خود بھی تو شادیوں کی بھی ترغیب دیتے ہیں, اور بچے پیدا کرنے کی اس سے بہت اسپیڈ کے ساتھ ترغیب دیتے ہیں. ترغیب تو سب لوگ دیتے ہیں, لیکن آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی بولو بھائی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور تو یہ سب چیزیں, جب دنیا مسافر خانہ ہے, مرنا ہے اور یہ ہے, تو کیا ضرورت ہے ان بکھیر. تبھی ہمارے بہت سے دیندار لوگ جو دین کی طرف مکمل آتے ہیں اپنے خیال کے مطابق, تو وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں. رہبانیت کا مطلب دنیا سے بے رغبت. پھر وہ نہ کماتے ہیں نہ کوئی ترقی کا ان میں ذوق شوق. وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ, بس ہمیں تو ایک پیالہ ہونا چاہیے پانی پینے کے لیے, اور ایک روٹی مل جائے کہیں سے, اور ایک جنگل میں ہم رہ لیں, اور اتنا پیسہ کیا کرنا ہے. اور پھر وہی جو آج کل اسٹائل چل رہا ہے, صحت کی تو حفاظت کی فکر بالکل بھی نہیں کرتے, اس کو حب دنیا سمجھتے ہیں. اگر کوئی کورونا سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہے, مجھے میسیجز آتے ہیں میرے پاس, مفتی صاحب آپ موت سے بہت ڈرنے لگے ہو. جب کورونا پھیلا ہوا تھا نا, میں نے احتیاطیں کہتا تھا لوگوں کو, مفتی صاحب اب آپ وہ مفتی صاحب نہیں رہے. ایسے بھی میسج آئے, مفتی صاحب اب آپ وہ نہیں رہے, اب آپ کو شہرت ملی ہے تو اب آپ کیا ہو گئے ہو, موت سے ڈرنے لگے ہو, اب آپ چینج ہو گئے ہو, اب آپ لوگوں کو کرونا اللہ کے بجائے کرونے سے ڈرا رہے ہو آپ. اس طرح کے بہت آتے ہیں میرے پاس میسج. تو تصور یہ بن چکا ہے جو دیندار بنتا ہے کہ دنیا رہبانیت ہے, دنیا سے کیا ہے دور, ترقی نہیں کرنی. بعض تو انگلش سیکھنے کو حرام سمجھتے ہیں, اب تک انگلش سیکھنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہو گیا, ماڈرن ہو گیا ہے. ارے گراؤنڈ ریئلٹی ہے بھائی, آپ کے سیکھنے نہ سیکھنے سے کچھ نہیں. بین الاقوامی زبان کیا بن چکی ہے, آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے انگلش کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. تو اب آپ نہ سیکھ کے خود پیچھے رہ جاؤ گے, دنیا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے, آپ پیچھے رہ جاؤ گے. آپ کس کو اپنی اولاد نہیں پوچھے گی آپ کو تھوڑے دنوں میں, وہ کہے گی ابا نے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں, بس یہ سکھائیے دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ, مسافر خانہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹیویشن بھی ملے, ترقی بھی ہو, لیکن دنیا کو ہم مسافر خانہ بھی سمجھیں. تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے جو اسلام کے علاوہ کسی کے باپ کے پاس اس کا جواب بولو بھائی نہیں ہے. اسلام کے علاوہ جتنی موٹیویشن ہے نا, وہ دنیا کی محبت سکھاتی ہے, لالچ سکھاتی ہے آپ کو. وہ کیا سکھائے گی آپ کو, لالچ, ہوس. موت کو نہیں آنے دیں گے درمیان میں, بلکہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے, ابھی آپ نے زندہ رہنا ہے, نہیں مرنا آپ نے. بلکہ کینسر کا مریض جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا نا تو نے کل مرنا ہے, اس کو بھی تسلی, نہیں یہ تو ایسا ہی ہے, آپ نے لڑنا ہے اس کینسر سے, ہمیں پتہ ہے آپ جنگ جیت جاؤ گے, آپ لڑو گے. تو وہ تو موت کے اگینسٹ چلتے ہیں, جو ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, زمینی حقیقت کے خلاف ہے یہ بات. اور جو زمینی حقیقت کے خلاف بات کرے نا, یہ تو جھوٹ بولتا ہے, اور جھوٹ زیادہ عرصے چلتا نہیں ہے, زیادہ عرصے نہیں چلتا جھوٹ. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کینسر ہے, ساری رپورٹیں آ گئی کینسر ہے, اب آپ کسی کینسر کے مریض کو تسلی کے لیے کہو نہیں یہ سب رپورٹیں جھوٹ ہیں, تو ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جائے, لیکن جب ہر ڈاکٹر کو دکھائے گا سب کہہ رہے ہیں کینسر ہے, کینسر ہے, کینسر ہے, پھر جب آپ سے ملتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں کینسر نہیں ہے, تو تھوڑے دنوں تک تو اس کو تسلی ملے گی, اس کے بعد بولے گا بھائی اب پھر جو آپ کی صحیح باتیں ہوں گی نا وہ اس کو بھی نہیں مانے گا. تو اسلام نے جو بتایا ہے نا وہی جو میں بیان میں بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا درخت لگا رہے ہیں, یہ مثال سنی ہے نا, ایک اور دفعہ میرے مشورے پہ سن لیں آپ, مثالیں تو بار بار آئیں گے نا, دماغ میں اچھی طرح گھس جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا درخت لگا رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ یہ تو کئی سال کے بعد پھل دے گا, تمہیں یقین ہے کہ تم اتنے سال زندہ رہو گے؟ ہے بھائی. فرمایا موت یہاں پر ہے اور امیدیں اتنی دور, لمبی لمبی. ایک حدیث میں آپ نے اشارہ کیا کہ انسان کی موت یہاں سوار ہے گردن پہ, اور پلاننگ کیا کر رہا ہے, وہ لمبی لمبی پلاننگ کر رہا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے سے
منع کر رہے ہیں. درخت بھی ترقی کی ایک قسم ہے نا. ارے درخت کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ آج انویسٹ کروں گا, کل اس کا فائدہ اٹھاؤں گا, یہی مقصد ہے نا. تو یہ درخت کی مثال میں تمام چیزیں آ گئی. آج تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو انویسٹ کرتے ہو, کل اس ایجوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہو. یہ ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ آج آپ کسی بزنس میں پیسہ لگاتے ہو, کل فائدہ اٹھاؤ گے, یہ پیسے کی انویسٹمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر قسم کی جب ترقی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آج آپ کچھ خرچ نہیں کرتے. آج قربانی دیتے ہو کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. پیڑے کھانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, کچھ تو کرنا پڑتا ہے آپ کو. میں جو یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہے نا. اپنے گلے کو استعمال کر رہا ہوں, اپنے ٹائم کو استعمال کر رہا ہوں. کیوں؟ میرے ذہن میں ہے کہ یہ میرا ٹائم جو خرچ ہو رہا ہے یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے جس کا فائدہ مجھے اللہ سے امید کرتا ہوں آخرت میں ملے گا. اور دنیا میں یہ ملے گا کہ لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, لوگ سیدھے راستے پہ چلیں گے. چلانے والے تو اللہ کی ذات ہے. تو جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے فیوچر ہوتا ہے. اور اگر فیوچر ہی کو مارکیٹ سے نکال دیں آپ ڈرا کے کہ کل ہی مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو جب فیوچر ہی نہیں ہے تو آج کچھ کرے گا وہ ہے؟ بھائی جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ایک لڑکا MBA کر رہا ہے, بڑی محنت کر رہا ہے. اطلاعی کے MBA کرنے والوں کے لیے جابس ہی پاکستان میں ختم ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے آخری پیپر بھی اگر رہ گیا ہوگا نا وہ پیپر بھی دینے نہیں جائے گا. کہے گا جب اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں, میرا دماغ خراب ہے, میں کیوں جاؤں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو جیسے پیپر کینسل ہو سکتا ہے, زندگی بھی تو کینسل ہو سکتی ہے. یہ بھی تو اعلان ہو سکتا ہے آپ کا یہ آخری دن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو یہ فرما رہے ہیں کہ موت یہاں رکھی ہوئی ہے اور پلاننگ اتنے سالوں, تمہیں کیا پتا کہ کل تک زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے. درخت 5 سال کے بعد پھل دیتا ہے کھجور کا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درخت نہیں لگانا چاہیے, آج کل کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, بس آج مزے اڑاؤ, کھاؤ پیو, کوئی پتہ نہیں کل کا. اس حدیث سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. اگر چلتا ہے تو بولے ہاں چلتا ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو اگر صرف اتنی حدیث ہوتی تو ہم درخت کبھی بھی نہ لگاتے. اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہ ہوتا. جہاں جتنے نیک لوگ رہتے وہاں زمین چٹیل ہوتی, اور جو جتنے برے لوگ ہوتے وہاں گرینری بہت زیادہ ہوتی, کیونکہ ان میں دنیا کی محبت ہوتی. وہ درخت لگاتے ہیں کہ فائدہ ہوگا, آکسیجن ملے گی. کیا خیال ہے؟ لیکن صرف ایک حدیث نہیں ہے, دوسری حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, جس نے درخت لگایا اور قضا آ گئی, موت آ گئی اس کی, اتفاق سے مر گیا, تو آپ نے فرمایا اس درخت سے جب تک لوگ تو دور کی بات پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب بولو بھائی ملے گا. ایک حدیث میں درخت سے منع کیا جا رہا ہے, دوسری میں درخت کی ترغیب دی جا رہی ہے. بتاؤ ایک ہی پیغمبر جو سچے بھی ہوں, 2 اپوزٹ اور 2 متضاد باتوں کا حکم دے سکتے ہیں؟ ارے آپ کے ابا کہہ رہے ہیں یہ کام کرو, پھر کہہ رہے ہیں نہیں کرو. آپ کہیں گے ابا سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کروانا چاہ رہے ہو کہ رکوانا چاہ رہے ہو؟ میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ جانے لگتے, میں کہتا ہوں نہیں لے کر آؤ. آپ کہو گے بھائی کیا ہے, آپ استاد جی کیا ہو گیا آپ کو, کہو گے نا. ادھر آپ کہہ رہے تھے لے کر آؤ, ادھر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں لے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پیسے کماؤ, پھر کہہ رہا ہوں نہیں کماؤ. یار یہ کیا مذاق بنایا ہے؟ آپ یہ بولو گے نا کنفیوز ہو جاؤ گے. تو ادھر حدیث میں آؤ, آپ ان صحابی کو کہہ رہے ہیں درخت لگا رہے ہو, تمہیں کیا پتا یار تم زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے. مطلب یہی ہے کہ نہیں لگاؤ, چھوڑو, کیا دنیا مسافر خانہ ہے. دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں لگاؤ. تو ظاہر ہے پہلے جو درخت سے روکا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے والے کی نیت کچھ اور تھی. جہاں ترغیب دی جا رہی ہے وہاں آپ کی نیت کو کیا کیا جا رہا ہے, چینج. درخت بھی ترقی کی ایک علامت ہے, انویسٹمنٹ ہے, کل پھل ملے گا. ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل پھل ملے آپ کو, کل آپ کی حالت آج کی حالت سے بہتر. ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, ترقی کے لفظ کو ڈیفائن کرنے میں ان کا جھگڑا ہو گیا کہ ترقی کسے کہتے ہیں. ایک نے کہا ترقی کہتے ہیں کہ آپ بہت بہت اچھے ہو جاؤ,
پیسہ بہت آ جائے, صحت بہت اچھی ہو جائے. بہت ساری بحث ہو رہی تھی تو مجھے بھی انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بتاؤ ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے مختصر لفظوں میں. میں نے کہا ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی جو کل والی حالت ہے آج والی حالت سے بہتر ہو, بہت بہتر ہو, کم بہتر ہو, یا بدتر ہی ہو لیکن آج سے کم بدتر ہو. آج جتنی بدتر ہے کل اس سے تھوڑی سی کم بری ہو, یعنی ایک اسٹیپ آپ اوپر چلے جائیں. اٹ از کالڈ, وہ جب بھی میں یہ سناتا ہوں مجھے وہ لطیفہ ضرور یاد آتا ہے. ٹیچر نے بچے سے پوچھا کہ نیوٹن کا قانون سناؤ. اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے. اس نے کہا چلو آدھا سنا دو آخر سے. کہتے ہیں اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا. آخر میں یہی آتا ہے نا, از کالڈ نیوٹنز اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا, یا تھرڈ لا یا سیکنڈ لا یا فرسٹ لا. تو اٹ از کالڈ ترقی. تو درخت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آج کی حالت سے کل کی حالت کیا ہو جاتی ہے بہتر, کیونکہ آج آپ کے پاس ایک آم ہے, بیج اس کی قربانی دو گے نا, بیج ڈال دو گے تو کل سینکڑوں آم آئیں گے آپ کے پاس. آج آپ نے آم کی ایک گٹلی کی قربانی دی, کل کیا مل گیا, سینکڑوں آم. آپ ایک کھجور کی گٹلی دفن کر دی, کل کیا مل گیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ ایگزامپل ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہر وہ ترقی جس کے پیچھے آخرت نہیں ہے اس ترقی سے اسلام آپ کو روکتا ہے, اور ہر وہ ترقی جس کے پیچھے کیا ہے آخرت کا تصور ہے تو اس ترقی کی اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے. اور پھر اس میں یہ بحث ہی ختم کہ کل مر گئے تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, کل مر گئے درخت تو لگ گیا نا, ثواب آپ کو کیا ہو گیا مل گیا. آپ نے پھل نہیں کھایا قوم کھائے گی, آپ کو اس کا پھل ملتا رہے گا, زندہ رہے تو دنیا میں, مر گئے تو قبر میں. تو بتا دیا ترقی کرنی ہے لیکن آخرت کی نیت سے, اور ان کاموں میں ترقی کرنی ہے جس کا آخرت میں فائدہ بھی ہو. گٹکے کی دکان کھول کے پیسہ کما لیا تو اس پیسے سے آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ سگریٹ کی دکانوں سے بزنس کر لیا, آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. قوم کو کیا کھلا رہے ہو بھائی تم؟ جائز ہے سگریٹ کا, علماء کا اختلاف ہے اس میں, لیکن کیونکہ اچھا کام تھوڑی ہے. تو ایسی چیز کو ہدف بنانا ہے, ایسی چیز کو ہدف بنانا ہے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو. تو اگر زندہ رہے تو خود فائدہ اٹھاؤ, اللہ کی نعمتیں, گاڑی کا فائدہ, مکان کا فائدہ, گھر کا فائدہ, اولاد کا فائدہ اٹھاؤ. مر گئے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اولاد کل آپ کے لیے دعائیں کریں گی, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. پھر یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا, ہائے ہائے, ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, چھوڑ کے نہیں چلا گیا. وہ ایک صاحب نے ہمارے محلے میں گھر بنایا, گھر میں داخل ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا. میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا, اور اللہ کی قدرت جس دن شفٹ ہونا تھا ان کو اٹیک ہوا, مر گئے. وہ لوگ افسوس کر رہے ہیں یار ایک ہفتہ رہنا ہی نصیب ہو جاتا. تو میں کہہ رہا تھا ایک ہفتہ رہ کے بھی مر جاتے تو انجام تو وہی ہونا تھا جو ایک ہفتہ پہلے مر کے ہوا. لوگ اس پہ افسوس کرتے, پاگلوں والی باتیں ہیں. ارے یہ بولو اگر انہوں نے گھر یہ بنایا تھا آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے بچے دھکے نہ کھائیں, لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلائیں, تو گھر میں داخل ہونے کے بعد مریں یا داخل ہونے سے پہلے مریں, ان کی صحت پہ کوئی فرق بولو بھائی نہیں پڑتا. اور اگر اپنے لیے بنایا تھا میں میرا گھر, تو واقعی بہت برا ہوا, کاش کچھ دن اس میں رہنے کا فائدہ اٹھا لیتے. بات میرا خیال ہے سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گی, بہت مشکل ہے سمجھانا آج کے زمانے میں. بات میرا گلا بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے, میں بڑی مشکل سے آج تقریر کر رہا ہوں. تو مؤذن صاحب ذرا 5-10 منٹ ٹھہر جائیں یار, یہ بات تاکہ اور یہ سمجھ میں آ گئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہائے ہائے گھر کے بارے میں, تو اور میں نے اکثر موتیں دیکھی, یہ گھر بن کے تیار ہوتا ہے اور مر جاتے ہیں. یہ میں نے بہت دیکھا ہے, شاید اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے مار دیتے ہیں کہ یار جس چیز پہ سب سے زیادہ پیسہ لگائے نا اسی میں رہنا نصیب نہیں ہوگا. یہ میں نے بہت دیکھا ہے, ادھر گھر بہترین بنایا, اکثر لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں تعمیراتی کام کیا, اوپر کا پورشن بنایا اور تھوڑے دن میں انتقال ہو گیا. رہنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو یہ گھروں میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے, کیونکہ تعمیر کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں پورا نہیں اٹھاتا. اب کروڑوں روپے کا گھر بنایا تو اگر آپ 4 سال رہ بھی لیے تو کروڑوں روپے کے میں 4 سال میں رہ کے کوئی وہ کروڑوں کیش تو نہیں ہوئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی جائز ہے تعمیر پہ پیسہ, لیکن حدیث میں آتا ہے سب سے
کم درجے کی چیز جس پہ پیسہ خرچ ہونا وہ تعمیر ہے. کیا مطلب؟ کھانے پہ خرچ کرو, سواری پہ خرچ کرو, شادی پہ خرچ کرو, صحیح ہے نا, اچھی بیوی لے کر آؤ. یہ نہیں کہ مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا, یا وہ ایک میں نے بتایا تھا نا, خاتون کا رشتہ کروایا ہم لوگوں نے, تو شوہر اس خاتون سے ہونے والا میاں ہوتے ہوتے رہ جانے والا, اور رہ گیا وہ اس چکر میں, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, اور میری وجہ سے رہا وہ. میں نے اس خاتون کو منع کر کیا اس آدمی سے شادی نہیں کرو. وہ یہ کہہ رہا تھا جب بات طے ہو گئی کہ شادی پہ جو مٹھائی تقسیم ہوگی یہ خرچہ لڑکی والے کریں گے یا ہمیں کرنا ہے, اور وہ ترغیب دے رہا تھا کہ یہ خرچہ آپ لوگ کریں گے. تو میں نے اس خاتون سے کہہ دیا, وہ اسسٹنٹ کو کہا اس خاتون سے بولو کہ اس بندے سے شادی, یہ دنیا کو مسافر خانہ بالکل بھی نہیں سمجھ رہا ہے. صحیح ہے, صحیح. جو مٹھائی کے ڈبے کے پیسے بچا رہا ہے یار, اندازہ لگاؤ, ڈبے کے پیسے بچا رہا ہے, کل وہ کیا کرے گا؟ وہ نکاح میں تو آدمی دل بڑا کر کے کرتا ہے, سمجھ رہے ہو. اگر یہ واقعی صحیح نیت ہوتی تو کہتا ہے مٹھائی وٹھائی کیا بھائی, وہ تو ہے ہی ہمارا ہی خرچہ ہے وہ, اور بتاؤ کیا مہر کتنا چاہیے, جتنی گنجائش ہوتی ہے اس حساب سے. تو خیر, تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. کیوں بدترین ہے؟ بدترین کا مطلب بری نہیں, بدترین کا مطلب جتنی خرچ کرنے کی جگہ ہے نا ان میں سب سے, جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے بدترین صف آخری صف ہے اور بہترین صف پہلی صف ہے. تو اب آپ کہو کہ بدترین آخری ہے تو اس کا مطلب اگر ہم آخری صف میں جگہ مل رہی ہے تو کھڑے ہی نہ ہو, گھر جا کے نماز پڑھ لیں. نہ 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 نہ, بدترین کا مطلب جو درجات ہے نا, نماز میں سب سے پہلے پہلی صف ہے, پھر دوسری, پھر تیسری, جو آخری ہے وہ ان کی نسبت سب سے کیا ہے؟ بدتر. یعنی اس میں مجبوری میں تو آخر میں آ کے کھڑے ہو جاؤ, لیکن کوشش ہو کہ سب سے پہلی, وہاں نہ ملے تو دوسری میں آؤ, وہاں نہ ملے تو تیسری میں, بہت ہی مجبوری ہو تو آخر میں. بالکل اس حدیث کا مطلب صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر, کنسٹرکشن کا جو کام جسے ہم کہتے ہیں, سیمنٹ بجری کا کام, سریے کا کام. کیا مطلب بھائی؟ سب سے پہلے کھانا, لباس, سواری, یہ سب چیزیں, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جو بلڈنگ بناتے ہیں نا, اور جو کنسٹرکشن کا کام ہے یہ سب سے آخر میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی عمر کم ہے اور کنسٹرکشن کے بعد جو عمارت وجود میں آتی ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جتنا سریا آپ نے اس کنسٹرکشن میں ڈالا ہوتا ہے اپنی ہڈیوں میں آپ کے اتنا سریا نہیں ہوتا. جو رہنے والا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا, جو اپنے لیے گھر بنا رہا ہے وہ اس سے کروڑہ گنا زیادہ مضبوط ہے. بہت مشکل ہے, میں کہتا ہوں بکری خرید کے دودھ پی لو, یہ زیادہ اچھا ہے ذاتی گھر سے, کیونکہ بکری کے دودھ سے آپ کی ہڈی کیا ہوگی؟ مضبوط, اور ذاتی گھر میں سریا ڈلے گا مضبوط. تو پہلے اپنی ہڈی کا سریا مضبوط کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اب یہ باتیں لوگوں, اب تو مجھے وہ بھی نہیں کہا جا رہا, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے, انتقال ہو گیا یار. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ تو ہڈیوں میں بکری کی ایک مثال دے رہا ہوں, یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو صحت کے لیے کیا ہے؟ اچھی ہے, تو اس پہ تو لوگ فوکس کر ہی نہیں رہے اس کو. ہڈیوں کی کنسٹرکشن کا کام تو بولو بھائی ہو ہی نہیں رہا, ہڈیوں کو تو مضبوط کرنے کی کوشش ہو ہی نہیں رہی ہے. ہڈیاں جس گھر میں رہتی ہیں وہ ایسا زبردست, اتنا سریا ڈالا ہے ہم نے, اتنا کھودا, اتنی موٹی موٹی دیواریں, بتا رہا ہے دیار کی لکڑی کے دروازے ہیں, کہتے ہیں نا بھائی 50 سال میں بھی خراب نہیں ہوں گے, بہت اچھی بات. لیکن آپ کے جو دروازے ہیں وہ ان سے لگ رہا ہے کہ 5-6 سال میں کیا ہونے والے ہیں, ان پہ دیمک لگ جائے, کیونکہ آپ جس اسپیڈ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور توند آپ کی نکل رہی ہے, شوگر آپ کو ہونے والی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو وہ کھوکھلا بولو بھائی کرنے والی. لیکن یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میں نے سورہ قلم کی وہ آیتیں پڑھی تھی نا, پھر کیا کہا تھا میں نے, کیا ارشاد فرمایا تھا اس کے بعد؟ یہ یہاں آیا کیسے موضوع؟ بعد میں بیان سنتا ہوں نا کبھی کبھار, مجھے اتنی کنفیوژن ہوتی ہے یار کیا بات چل رہی تھی, اتنی اہم بات میں نے چھوڑ کے جلدی سے, تاکہ اس کو تو کمپلیٹ کر دوں جلدی سے 2-4 منٹ میں. بس اذان ہونے والی ہے, پھر ایسا کرتے ہیں عشاء کے بعد اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ایتھیسٹ تو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے. بات یہ چل رہی تھی جو مانتے ہیں نا
وہ بھی صرف زبان کی حد تک مانتے ہیں. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو ایتھیسٹ کی بات آ کے لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.